بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان اور اس کا ہمارا یہ دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنا کیوں ضروری ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، اس کے بارے میں پچھلے لیسن میں ہم جان چکے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصادر اور مراجع کیا ہیں اس کے بارے میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ آج سبق کے آغاز سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا سنن ابن ماجہ میں ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اس کا نمبر ہے 753۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع، نفع مند علم کا، ورزقا طیبا اور پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا اور ایسا عمل جو قبول ہو جائے، مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی چیز علم نافع، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے علم نافع اور ایک ہے علم غیر نافع۔ علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ جس علم کا فائدہ ہو اس کو علم نافع کہتے ہیں، اور غیر نافع وہ علم جس سے انسان فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کر دے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رزق کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک رزق ہے طیب اور ایک ہے غیر طیب۔ طیب سے مراد حلال رزق، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے، اور غیر طیب سے مراد وہ رزق جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ تو حلال رزق کا مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کر دے اور رزق طیب، پاکیزہ رزق، حلال رزق عطا کر، وعملا متقبلا اور مقبول عمل۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک عمل ہے مقبول اور دوسرا ہے مردود، جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور دوسرا عمل کون سا ہے؟ مردود، جس کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو مقبول عمل وہ ہے جس میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا جائے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے، مقصد کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے انسان کا عمل، اور پھر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ عمل ہو، تو وہ عمل کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا۔ اور اگر یہ 2 شرائط نہ پائی جائیں تو وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ دعا کو دہرا لیجئے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔
اور دینی تعلیم کا سیکھنا، جس میں سے ایک علم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یہ نہایت ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ علم سیکھتے ہیں وہ بڑے ہی خوش بخت لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیں اسے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں، دین کی فقاہت اسے مل جاتی ہے، دین کی سمجھ سے مل جاتی ہے جس کے ساتھ وہ رب العالمین بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اس علم کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور خاص کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ، آپ کی زندگی، اس کے متعلق سیکھنا، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی زندگی میں، آپ کی سیرت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کو سیکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب کے حالات کیا تھے، اس کے بارے میں ہم نے اپنے سابقہ درس میں یہ ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل اور اس کی والدہ کو، ہاجر علیہ السلام کو، ایک بیابان جگہ پر میرے گھر کے پاس وہاں پر چھوڑ دیں۔ وہ بیابان جگہ تھی، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ پانی کا انتظام نہیں ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، وہاں پر کوئی بشر، کوئی انسان نہیں ہے، بیابان جگہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسماعیل کو چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اسماعیل ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے۔ اس واقعے کو ہم نے تفصیل سے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا، اختصاراً عرض کر دیتا ہوں۔ اسماعیل نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ یہاں پر کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ کچھ پینے کو ملتا ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بشر، کوئی انسان نہیں ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یہ رب کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر رب ہماری حفاظت بھی کر لے گا۔ اسماعیل اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو دودھ پلاتی ہیں، اور کچھ سامان جو تھوڑا سا ان کے پاس تھا وہ تناول فرماتی ہیں اور بچے کو دودھ پلا دیتی ہیں۔ جب وہ کھانے کا سامان بھی ختم ہو گیا، آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر پانی کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوتی ہیں۔ کبھی صفا پہاڑی پر، کبھی مروہ پر چکر لگاتی ہیں، اور پانی نہیں ملتا۔ اسماعیل علیہ السلام وہاں پر رو رہے ہیں، پانی کی پیاس کی وجہ سے، پانی کی طلب ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمزم کے چشمے کو جاری کر دیا، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے اہل کا پتہ کرنے آئے کہ اسماعیل اور اسماعیل کی خبر لوں۔ اسماعیل علیہ السلام اب بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ابراہیم علیہ السلام آئے، مگر جب جوان ہو گئے، شادی ہوگی، پھر تشریف لائے، اور پھر شادی جس قبیلے سے ہوئی تھی اس کا نام تھا بنو جرہم۔ بنو جرہم یہ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد وقت گزرتا چلا گیا، پھر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جائے۔ ابراہیم اور اسماعیل
अलैहिमुस्सलाम बैत अल्लाह को तामीर करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, क्या रब्बुल आलमीन हमारी तरफ से ये अमल कबूल फरमा ले। इस्माईल अलैहिस्सलाम अब उस जगह के बाशिंदे हैं, आपकी औलाद पैदा होती है और फिर उससे मज़ीद आगे नस्ल चलती है। चलते चलते इसी नस्ल में काबा की पासबानी, काबा की देखभाल की ज़िम्मेदारी, बैतुल्लाह के मामलात को कंट्रोल करना, ये इस्माईल अलैहिस्सलाम की ही नस्ल में चलता रहा। फिर बनु जुरहम के पास आ गया और बनु जुरहम के बाद जब बनु जुरहम के हालात अच्छे ना रहे और उनके पास माल व दौलत की भी किल्लत हो गई और वो बैतुल्लाह पर ख़र्च ना कर सकते थे, तो वहाँ से ये बैतुल्लाह और काबा की वलायत चेंज हो जाती है और बनु ख़ज़ा इस पर काबिज़ हो जाते हैं। बनु जुरहम से बनु ख़ज़ा में आ गई और फिर बनु ख़ज़ा का वक़्त गुज़रता चला गया। बनु ख़ज़ा, बनु बकर, ये लोग बैतुल्लाह की देखभाल करने के लिए इनकी ज़िम्मेदारी रही और फिर एक वक़्त आया कि कुसै बिन किलाब ने इस ज़िम्मेदारी को संभाल लिया। तो आज के सबक का आगाज़ हम यहाँ से करेंगे। कुसै बिन किलाब, कुसै बिन किलाब का ताल्लुक़ कुरैश से था। इन्होंने बनु ख़ज़ा और बनु बकर, उनसे ये ले ली ज़िम्मेदारी और ख़ुद इसके ज़िम्मेदार बन गए। ये ज़िम्मेदार कैसे बने? तारीख़ी रवायात में इसका ज़िक्र मिलता है कि कुसै का असल नाम था ज़ैद और कुसै के वालिद बचपन में ही फ़ौत हो गए थे और फिर उनकी वालदा ने किसी और शख्स से शादी कर ली और शाम चली गई। कुसै को भी साथ ही शाम ले जाया गया और जब कुसै जवान हुए तो वो वापस अपनी असल जगह पर मक्का मुकरमा में तशरीफ़ लाए। मक्का में जब आए तो उनका एक नाम था और मशहूर हो गए, मारूफ़ हो गए, माल दौलत भी था। तो इन्होंने उस वक़्त बनु ख़ज़ा कबीले का जो फ़र्द जिसके पास बैतुल्लाह की ज़िम्मेदारी थी और मक्का का सरदार और बड़ा उसे समझा जाता था, हुलैल उसका नाम था, उसकी बेटी से निकाह करना चाहा। निकाह के इरादे से पैगाम भेजा। तो हुलैल बिन हबशिया खुज़ाई, इसकी बेटी से कुसै ने शादी का इरादा किया, पैगाम भेजा और वो पैगाम कबूल हो गया और कुसै की शादी हुलैल की बेटी हबी से हो जाती है। जब हुलैल फ़ौत होने लगे तो उसके बाद कुसै ने बैतुल्लाह की ज़िम्मेदारी को संभाल लिया। मक्का की जो ज़िम्मेदारी थी, मक्का के सरदार कुसै बन जाते हैं और फिर ये कुसै बड़े ही हकीमाना सलाहियत रखने वाले थे, बड़े समझदार थे। इन्होंने बनु कनाना से मशवरा किया और कहा कि हम लोग इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और हमारा ये हक़ बनता है कि हम बैतुल्लाह के जो मामलात हैं इनको हम संभालें। चनाचे कुसै ने बनु कनाना को जमा किया, कुरैश के दिगर
لوگوں کو جمع کیا اور بیت اللہ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ خود سنبھال لی، اور انہوں نے ایک مشورے کے لیے ایک گھر قائم کیا، ایک روم آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا۔ اس کا دروازہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف کھلتا تھا۔ یہ بھی قصی کا کام تھا۔ اور پھر بیت اللہ کی خدمت کے لیے جس کو حجابہ کہا جاتا ہے وہ ذمہ داری بھی ان کے پاس تھی۔ اسی طرح رفادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور اگر ان کے پاس نان و نفقہ نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، تو ان کو کھانا کھلانا، یہ ذمہ داری بھی انہی کے پاس تھی۔ دار الندوہ بھی بنا دیا جہاں پر مشورہ ہوتا تھا، اور بچیوں کے نکاح بھی وہاں پر کیے جاتے تھے، اور بھی کوئی بھی اہم معاملہ ہو تو اس کے بارے میں قریش کے لوگ مل بیٹھ کر مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ذمہ داری اہل قریش کے پاس اور قصی بن کلاب کے پاس آ گئی۔ دار الندوہ بنا لیا۔ اس کے بعد رفادہ کا انتظام، یعنی اگر کوئی باہر سے آتا ہے، حج کی نیت سے آتا ہے، عمرہ کے لیے آتا ہے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور اس کے پاس اگر کھانا نہیں ہے تو یہ لوگ اپنے مال کو جمع کر لیا کرتے تھے اور پھر حجاج کے لیے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کا نظام، یہ بھی ان کے پاس تھا۔ اور لواء، کہ اگر کہیں جنگ کرنی ہے تو اس کا انتظام کرنا، اور جنگ کا پرچم یہ بھی قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ اور حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے دروازہ قصی ہی کھولتا تھا، اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں قصی کے پاس آ گئی۔ رفادہ، حاجیوں کی میزبانی کرنا، سقایا، حجابت، لواء اور دار الندوہ، یہ سب کچھ قصی کے پاس آ گیا۔ قصی نے قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ بھی کیا، اور یہ ذمہ داریاں آپس میں بانٹ لی۔ اب قصی کی اولاد میں عبد الدار اور عبد مناف دو تھے، مشہور یہ تھے۔ عبد الدار قصی کا بڑا بیٹا تھا اور عبد مناف چھوٹا تھا، لیکن عبد مناف کی شہرت زیادہ ہوگی اور معاشرے میں اس کو معزز سمجھا جاتا تھا، اور اس میں ایک صلاحیت موجود تھی۔ لیکن قصی نے اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہا کہ میں تجھے یہ ذمہ داری سونپوں گا۔ عبد الدار کو یہ ذمہ داریاں سونپ دی، اور مرنے سے پہلے، موت سے پہلے یہ وصیت کر دی کہ میرے بعد یہ ذمہ داریاں نبھانے والا عبد الدار ہوگا۔ تو قصی کی بات کو مانا جاتا تھا، اس کی بات کو ٹالا نہیں جاتا تھا۔ خیر، عبد الدار کے پاس یہ ذمہ داری رہی، اور اس کے بعد جب عبد الدار کی اولاد میں یہ ذمہ داری منتقل ہو گئی، عبد مناف فوت ہو چکے تھے، تو اس وقت عبد الدار کے جو بیٹے تھے، یعنی بنو عبد الدار اور بنو عبد مناف، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ بنو عبد مناف نے یہ چاہا کہ ہمیں بھی یہ ذمہ داری ملنی چاہیے، اور ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بھی ان ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری دی جائے۔ اور لڑائی ہونے کے قریب تھی کہ صلح کی آواز بلند ہوئی، اور پھر صلح ہو گئی، اور پھر اس ذمہ داریوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ چنانچہ بنو عبد مناف کے ذمہ رفادہ اور سقایا، یہ دو کام ان کے ذمہ آ گئے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی میزبانی کرنا، یہ بنو عبد مناف کی ذمہ داری ہوگی۔ اور بنو عبد مناف میں سے
قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ کون اس ذمہ داری کو نبھائے گا، تو قرعہ میں نام آیا ہاشم بن عبد مناف کا، ہاشم بن عبد مناف کا۔ چنانچہ ہاشم بن عبد مناف ان کے پاس رفادہ اور سقایا کی ذمہ داری تھی۔ ہاشم جب فوت ہوئے تو ان کے بھائی مطلب، ان کے پاس یہ ذمہ داری آ گئی، اور مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے پاس یہ ذمہ داری آ گئی۔ بیت اللہ کی نگہداشت بھی کیا کرتے تھے، اور رفادہ اور سقایا کی ذمہ داری عبد المطلب بن عبد مناف کے پاس آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یہ ذمہ داری عباس بن عبد المطلب کی تھی، کہ عباس بن عبد المطلب اس وقت رفادہ اور سقایا کی ذمہ داری ان کو سونپ دے گی۔ تو اس طرح سے بیت اللہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں اور اولاد اسماعیل میں قصی بن کلاب کی وجہ سے آ گئی، اور قصی بن کلاب نے قریش کو جمع کیا، اور پھر بیت اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لی، اور مکہ مکرمہ کی جو سیاسی معاملات تھے، جو داخلی معاملات تھے، ان کو بھی کنٹرول کر لیا، اور قریش جو بکھرے ہوئے تھے ان کو ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ اور یہ اس وقت کی سیاسی حالت تھی مکہ مکرمہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کون کون سے مذاہب اس وقت پائے جاتے تھے۔ تو ایک مذہب تھا یہودیت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین نے اس مذہب کو اختیار کیا تھا۔ ان کے قبائل جزیرہ عرب میں آباد تھے۔ مدینہ منورہ میں 3 مشہور یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور اسی طرح یہ خیبر میں بھی یہ لوگ آباد تھے۔ ان لوگوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دین میں حرام تھی ان کو حلال کر دیا تھا، اور ان کے جو بڑے تھے انہوں نے اس طرح سے دین کو بدل ڈالا تھا کہ جو ان کی مرضی ہوتی تھی اس کو دین میں شامل کر لیتے، اور جو ان کی مرضی اور طبیعت کے خلاف ہوتا اس کو دین سے خارج کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ یہودیت، یہ مذہب بھی اس وقت موجود تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، آپ کی ولادت سے قبل۔ تو یہ تاکہ ہم سمجھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل اس وقت کا ماحول کیسا تھا، اور اس وقت ایک رسول اور پیغمبر کی ضرورت کس قدر تھی، کہ لوگوں کے سیاسی حالات کس طرح سے بن چکے تھے، معاشی حالات کس طرح کے تھے، اور کس طرح سے مذہب سے لوگ دور ہو چکے تھے، اور مذہبی حالات کیسے تھے، کون کون سے ادیان پائے جاتے تھے۔ تو یہ بھی سیرت کا ایک چیپٹر ہے، اس کو سیکھنا سیرت کے مطالعے سے پہلے یہ ضروری۔ تو ایک مذہب تھا یہودیت، اور دوسرا مذہب کون سا تھا؟ عیسائیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین یہ لوگ مصر میں تھے، شام میں تھے، عراق میں تھے، حبشہ میں تھے، اور روم کے اکثر علاقوں میں عیسائیوں کا اقتدار موجود تھا، اور یہ جزیرہ عرب کے علاقے نجران میں بھی آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ دین کو چھوڑ کر ان میں بت پرستی عام ہو چکی تھی، یہ بتوں کی عبادت انہوں نے کرنا شروع کر دی تھی۔ اور اسی طرح مجوسیت، جو آگ کی عبادت کرنے والے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ستارے، چاند، سورج کی بھی پرستش کیا کرتے تھے، اور ان کی بڑی قوت یہ فارس میں تھی۔ فارس کی سلطنت، وہاں پر مجوسی لوگ تھے، اور بدھ مت یہ ہندو
ہندوستان میں، چین میں اور ارد گرد کے علاقوں میں اس دین کے پیروکار پائے جاتے تھے۔ اور اس وقت کی بڑی سلطنتیں جو تھیں وہ دو مشہور سلطنتیں تھیں، ایک روم اور دوسری فارس۔ روم میں جیسا کہ آپ جان چکے کہ عیسائیت تھے، عیسائیت کو ماننے والے تھے، اور فارس میں مجوسیت کا نام لینے والے تھے۔ اور اسی لیے روم کی شکست سے مکہ کے مشرکین خوش ہوئے تھے کہ جب فارس اور روم کی آپس میں جنگ ہوئی تو روم کو شکست ہوئی، تو مشرکین نے مکہ وہ خوش ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فارس کے لوگ وہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور مشرکین عرب وہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اس لیے وہ خوش ہوئے کہ انہوں نے روم کو شکست دے دی ہے اور فارس والے غالب آ چکے ہیں۔ کیونکہ روم میں کون تھے؟ عیسائی لوگ آباد تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ روم کے شروع میں اس چیز کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ اہل فارس مغلوب ہوں گے اور روم والے لوگ، اہل روم، وہ غالب آ جائیں گے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ ابھی اگر وہ مغلوب ہو چکے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ لوگ اہل روم یہ غالب آ جائیں گے۔ عیسائیت پر عمل کرنے والے اور عیسائیت کو ماننے والے یہ غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چند سالوں کے بعد، بضع کا لفظ 3 سے لے کے 9 تک بولا جاتا ہے، تو فرمایا کہ ان سالوں میں غالب آئیں گے روم والے، اور فرمایا کہ اس وقت مومنین خوش ہوں گے، مومنوں کو یہ خوشخبری ملے گی کہ اب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی اللہ کو ماننے والے، خیر ان میں بھی شرک تو آ چکا تھا لیکن اللہ پر یقین تھا، تو فرمایا کہ وہ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر ایسے ہی کچھ سالوں کے بعد روم والے غالب آ گئے۔ عرب میں جو لوگ آباد تھے مختلف قبائل تھے، اور ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، اور قبائلی جنگ اور قبائلی تعصب پایا جاتا تھا۔ یہ عرب سے باہر کے حالات، یا عرب میں جو دیگر مذاہب تھے اور جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ہم نے ان کا ذکر کیا، یہودیت تھی اس وقت، عیسائیت تھی، اور پھر بدھ مت بھی تھے، اور مجوسی لوگ بھی تھے، اور بڑی سلطنتیں کون سی تھیں؟ روم اور فارس کی سلطنتیں تھیں۔ اب عرب کے جو داخلی حالات تھے تو وہاں پر بدو قبائل آباد تھے، اور ان میں سے اکثر میں شرک پھیل چکا تھا، اور یہ روم اور فارس یا دیگر کسی سلطنت کے تابع نہیں تھے۔ یہ آپس میں ہر قبیلے کی اپنے احاطے میں، اپنے علاقے میں ایک سرداری اور حکومت ہوا کرتی تھی، اور پھر یہ آپس میں بھی لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، قبائلی تعصب۔ اور اگر ایک قبیلے کے فرد نے کسی پر اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، تو یہ دوسرے قبیلے کے لوگ جمع ہو کر اس پر حملہ کر لیا کرتے تھے، اور اس طرح سے قتل و غارت بھی ان میں پایا جاتا تھا، اور ان میں قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا، اور اکثر قبائل آپس کی جنگوں میں مبتلا تھے۔ تو یہ تھی تقریباً ان کی سیاسی حالت۔ اب جو لوگ مکہ کے رہنے والے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، تو ان کو پورے عرب میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کا پیشہ تجارت تھا، اور ان میں بھی قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا، اور یہ تجارت کے لیے یمن، شام کے علاقوں کا رخ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح یمن والے، شام والے اور دیگر علاقوں کے لوگ ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے، عزت کیا کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں۔ اور بیت اللہ کے متولی کون تھے؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا، قصی بن کلاب کی اولاد میں قریش کے لوگ یہ اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، اور بیت اللہ کی حفاظت، اس کی نگہبانی، اور آنے والے لوگوں کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا، ان کا خیال رکھنا، یہ سب ذمہ داریاں
قصی بن کلاب کی اولاد میں آ چکی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں آپ کے دادا اور آپ کے چچا، ان کے پاس یہ ذمہ داریاں آ چکی تھی آپ کی ولادت سے قبل۔ تو یہ اس وقت کی سیاسی حالت تھی، سیاسی پس منظر تھا، جس کو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اب دینی حالت کیا تھی؟ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام وہاں پر رہے، تو یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ابراہیم اور اسماعیل اور ان کی اولاد، یہ تسلسل چلتا رہا۔ وقت گزرتا چلا گیا تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے جو ان کے پیروکار تھے، تو ان میں بت پرستی آ گئی۔ وقت گزر گیا، بہت وقت گزر گیا، لوگ بھول گئے، تو ان میں بت پرستی آ گئی۔ لیکن بیت اللہ کا طواف، حج اور مزدلفہ، منا، یہ چیزیں ان میں باقی تھی۔ لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بتوں کی عبادت بھی انہوں نے شروع کر دی تھی۔ اب بتوں کی عبادت کا آغاز مکہ میں کیسے ہوا؟ اس میں ایک نام ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، عمر بن لحی۔ یہ ایک معزز شخص تھے، بڑے عبادت گزار تھے۔ تو اس کو، عمر بن لحی کو، دینی معاملات میں بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ عمر بن لحی ایک دفعہ شام کی طرف گیا۔ جب شام میں گیا تو شام میں اس نے دیکھا کہ شام کا علاقہ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، تو وہاں پر لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا کہ عیسائیت شام میں تھی، لیکن ان نے بھی بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی۔ تو جب عمر بن لحی شام میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ یہاں پر، تو یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہاں پر بتوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس نے ان سے پوچھا بتوں کے متعلق، تو اس کو یہ بات اچھی لگی، اور اس نے یہ کہا کہ مجھے بھی بت دے دو جس کو میں عرب میں لے کر جاؤں گا۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ اللہ کو خالق، مالک، رازق اور مدبر مانتے تھے، لیکن بتوں کی عبادت کرنے کے ان کے نزدیک کچھ وجوہات تھی۔ تو خیر عمر بن لحی وہاں سے بت لے کر آ گیا۔ جب وہاں سے بت لایا تو ایک بت جس کا نام تھا ہبل، اس کو اس نے بیت اللہ میں رکھ دیا، اور پھر اس نے بتوں کی عبادت کی دعوت اہل حجاز کو دی، لوگوں کو دی، تو انہوں نے بھی اس کی بات کو مان کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ اور پھر اس کے بعد 3 اور بت تھے، منات، لات اور عزا۔ وادی نخلہ میں ایک کو بیچ دیا، ایک کو طائف میں بیچ دیا، اور ایک کو بحر احمر قدید وہاں پر بیچ دیا، منات، لات اور عزا۔ اور پھر عمر بن لحی کے پاس ایک جن تھا، اس نے اس کو بتایا کہ قوم نوح علیہ السلام، ان کی قوم جن بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، تو اس نے بتایا کہ جدہ میں وہ مدفون ہے، ان کو دفن کیا گیا۔ چنانچہ یہ وہاں پر گیا اور وہاں سے ان کو بھی نکال کر لایا، اور ان کو پھر جب لوگ حج کے لیے آئے تو ان میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح ہر گھر میں بتوں کی عبادت، اس کا آغاز ہو گیا۔ لوگ وہ دین ابراہیمی، وہ توحید، اس کو بھول گئے اور بت پرستی شروع ہو گئی۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا رأیت عمرو بن عامر الخزاعی، رأیت عمرو بن عامر الخزاعی یجر قصبہ فی النار فکان اول من سیب السواعب۔ اور بعض روایات میں ہیں کہ
اول من غیر دین ابراہیم، فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عمر بن لحی وہ اپنی آنتڑیوں کو، پیٹ میں جو آنتیں ہوتی ہیں ان کو کھینچ رہا ہے اور آگ میں ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دین ابراہیم کو بدل کر بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ تو کسی کو برے کام پر لگا دینا، جو لگانے والا ہے اس کو بھی سزا ملتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی آیت نمبر 144 سورہ انعام اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان اول من دخل فی هذه الآیہ عمرو بن لحی، کہ اس آیت کا مصداق عمر بن لحی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغیر علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے، ممن افترى على الله كذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کی طرف کی جھوٹی بات منسوب کر دیتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر دے بغیر علم کے، جانتا نہیں ہے، علم نہیں ہے، کوئی ایسی بات دین کے بارے میں بتا دیتا ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیتا ہے، فرمایا یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دینی مسئلہ بتانے سے پہلے اس کی تحقیق، اس کی جانچ پڑتال کرنا، صحیح علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ انسان کے منہ میں جو آئے تو بتا دے اور اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے چلے جائیں، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو سزا ہے وہ اس گمراہ کرنے والے کو بھی ملے گی۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس آیت کا مصداق کون ہے؟ عمر بن لحی، کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، لوگ اس کی بات کو مانتے تھے، اس کو اچھا سمجھتے تھے، تو اس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف لگا دیا۔ اور پھر بتوں کی عبادت کرنے کا مقصد ان کا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لوگ تھے یا ان کے پیروکار تھے، اور یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق، مالک اور رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، تو پھر بتوں کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ ان کے 2-3 مقصد تھے۔ پہلا مقصد کیا تھا؟ یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کس لیے عبادت کیا کرتے تھے؟ کہ یہ بت اللہ کے ہاں ہمارے لیے سفارش کریں گے، یہ بتوں کے مجاور بن گئے، وہاں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے سامنے جا کر نظر و نیاز کیا کرتے تھے، مصیبت میں ان کو پکارا بھی کرتے تھے کہ ہماری مدد کرو، ہمیں رزق دے دو، ہمیں اولاد دے دو، اور ان سے مانگتے تھے اس طرح سے، اور پھر نظر و نیاز بھی کیا کرتے تھے وہاں پر جا کر جانور کو ذبح کرنا، اور اللہ کے نام کے علاوہ ان کا نام لے کر تو جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کا شرک ان لوگوں میں آ گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور منع کیا ایسے جانوروں سے جن پہ اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، فرمایا کہ وہ تم نہیں کھا سکتے جو بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وما ذبح علی النصب، کہ جو بتوں پر، آستانوں پر ذبح کیے گئے ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان کو تم نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ تم نہیں کھا سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ کہ بت کے نام پر ذبح کر دیا، کہ اس کے نام پر میں جانور ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام کو چھوڑ دیا یا اللہ کا نام لیا اور ساتھ اس کا نام بھی لے لیا، تو یہ حرام ہو گیا۔ تو اس طرح کا شرک ان میں پایا جاتا تھا، اور بتوں کی عبادت کس لیے کیا کرتے تھے؟ کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے خالق اللہ ہے، داتا اللہ ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ یہ نیک تھے،
تو ان کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اس لیے وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں، ان کے نفع و نقصان کے مالک وہ نہیں ہیں، لیکن کیا کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے ہاں۔ تو اس طرح سے عرب معاشرے میں اس وقت بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ لوگ ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، قریش کے لوگ ہیں، لیکن بت پرستی ان میں کیسے آ گئی؟ عمر بن لحی وہاں پر یہ بت لے آیا اور بتوں کی عبادت کا آغاز کر دیا۔ اور مقصد کیا ہے کہ تاکہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ دینے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ ان کا عقیدہ اور یقین موجود تھا، لیکن ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان بتوں کا مجاور بننا ضروری ہے، ان کے دربار پر آ کر بکرے کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے کچھ جانوروں کو بھی خاص کیا ہوا تھا، بحیرہ، اور قرآن مجید میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ کچھ جانوروں کو کہتے ہیں کہ اگر اس نے 5 بچے پیدا ہو گئے اس کے بعد اس کی پشت حرام ہو گئی ہے، اور اس طرح کے توہمات ان میں پائے جاتے تھے۔ اور پھر کچھ جانوروں کو یہ اپنے بتوں کے لیے خاص کیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے نظر مان لی، بس یہ ان کے لیے وقف ہیں، ان کی پشت پر سوار نہیں ہوا جائے گا، ان کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح ان میں قسمت آزمانے کے لیے ازلام جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی پایا جاتا تھا، اور جوا یہ بھی پایا جاتا تھا۔ بتوں کے نام پر تیروں کو پھینکتے تھے، اور اگر یہ تیر نشانے پہ لگ گیا تو یہ کام کرنا درست ہوگا، اگر نہیں لگا تو یہ کام درست نہیں ہوگا، اور تیر کو نکالتے تھے، اگر صحیح نکلا تو میں سفر کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اور اسی طرح بدشگونی اور یہ تمام کی تمام توہمات اور شرکیات ان لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ اس وقت کے دینی حالات تھے مکہ مکرمہ کے، اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کی جو ریاستیں تھیں اور جو مذاہب تھے، تو اس کا ہم نے ذکر کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنا ضروری ہو چکا تھا کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر ظلم بھی ہے، زیادتی بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، اور دین کو، اسلام کو، توحید کو لوگ بھول چکے ہیں، پسے پش ڈال دیا ہے، اور دینی عبادات اور جو اصل دین ہے اس کو چھوڑ کر اس میں ملاوٹ کر دی گئی ہے، شرک جیسا بڑا گناہ اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان لوگوں کی اصلاح کے لیے ایک مصلح کو، ایک مربی کو، ایک معلم کو بھیجا جائے جو ان حالات کو بدلے، ان لوگوں کو سمجھائے، ان کو دعوت دے، ان کو تبلیغ کرے کہ تم جس کام پہ لگ چکے ہو یہ کام درست نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کا پیغام سنائے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دے۔ یہ ضرورت بن چکی تھی، اور یہ اس لیے آپ کو اس وقت کا ماحول اور اس وقت کی سلطنتیں اور وہ ادیان، وہ قبائل اور ان کی دینی حالت اور سیاسی حالت بتائی گئی ہے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ کس قدر ضرورت تھی ایک پیغمبر کی، ایک رسول کی، ایک معلم کی، ایک مصلح کی، ایک مربی کی، کہ جو ان لوگوں کو دعوت دے، تبلیغ کرے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ لوگ انتظار میں بھی تھے، یہودی لوگ، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، تو وہ اس انتظار میں تھے کہ ابھی ایک پیغمبر آنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس چیز کا ذکر کیا، فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ فرمایا کہ اس وقت
وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، وہ ان پر اللہ نے جب کتاب نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی اس میں تصدیق جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں اس کی تصدیق کرنے والی، اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان احکامات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے یہ لوگ، یہ یہودی فتح طلب کیا کرتے تھے، مشرکین کو دھمکایا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے، ہم اہل کتاب ہیں اور ہم اس نبی کو فالو کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور تمہارے ساتھ ہماری جنگ ہوگی اور ہم جیت جائیں گے، اس طرح کی باتیں یہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور جب پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ کی بعثت ہوگی اور آپ نے تبلیغ کی، یہودیوں کو یہ بتایا، انہوں نے پہچان لیا، پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو یہ لوگ اس انتظار میں تھے، یہودیت پر ایمان رکھنے والے یہودی لوگ بھی اس انتظار میں تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے اور تشریف لائیں گے، لیکن جب آئے تو حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے انکار کر دیا۔ کیا بغض تھا؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل میں سے نہیں، اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بھائی اسحاق، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جو چلا، ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے کتنے تھے؟ 2، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں پھر انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا، جن کو انبیاء بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء، یہ سب کس کی اولاد میں سے تھے؟ یعقوب علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد جا کر نسب کہاں پر ملتا تھا؟ اسحاق علیہ السلام سے۔ تو یہود نے یہ کہا کہ تمام انبیاء ہماری نسل میں سے آئے ہیں، اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تو ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اس حسد کی وجہ سے، اس بغض کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، اور کچھ یہودیوں کے علماء وہ ایمان بھی لے آئے تھے، اس کا آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، جیسے عبداللہ بن سلام اور دیگر۔ تو اس طرح سے یہودی بھی انتظار میں تھے، عیسائیوں کا بھی انتظار تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنو اسرائیل، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام رساں اور پیغمبر اور رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں، جو کچھ مجھ سے پہلے تورات میں ہے اس کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں۔ خوشخبری کیا ہے؟ وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک خوشخبری سنانے والا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام کیا ہوگا؟ ان کا نام احمد ہوگا۔ تم نے ان کی تصدیق کرنی ہے، ماننا ہے۔ تو عیسائیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، جن کا نام محمد ہوگا، تو وہ لوگ بھی اس انتظار میں تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایک بہت بڑے عیسائی عالم گزرے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ عبد الاحد داود۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کما ورد فی کتاب الیہود والنصارى، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب میں موجود ہے۔ عیسائی عالم تھے، جانتے تھے، ان کا نام تھا ڈیوڈ بنجامین کلدانی رحمہ اللہ۔ مسلمان ہو گئے، انہوں نے نام اپنا رکھا عبدالاحد داود۔ اور پھر اسی طرح آپ جانتے ہیں شیخ احمد دیدار رحمہ اللہ نے بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام کیا تھا، ماذا یقول الکتاب المقدس عن محمد، کتاب مقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتی ہے، what the Bible says about محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے یہ یہودی لوگ بھی جانتے تھے، عیسائی بھی جانتے تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے صرف چند لوگوں کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ اقوام عالم کے لیے رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہودیت کو علم تھا، عیسائیت کو ماننے والے لوگ ان کو علم تھا، اللہ رب العالمین نے پورے جہاں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ اس نبی کے پیروکار ہیں، آپ اس نبی کے امتی ہیں، جو نبی انٹرنیشنل ہے، جو نبی تمام عالم کے لیے رحمت ہے، جو نبی تمام عالم کو ڈرانے والا ہے، جو نبی تمام عالم کے لوگوں کو خوشخبری سنانے والا ہے، جس کی بشارت پہلی کتابوں میں موجود ہے، جس کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی، اپنے لوگوں کو بتایا، تورات میں جن کے بارے میں موجود ہے۔ یہودیت بھی اس سے واقفیت رکھتی تھی، عیسائیت بھی اس سے واقفیت رکھتی تھی، اور وہ لوگ جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ جانتے تھے کہ ایک پیغمبر اور ایک رسول آنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق دی کہ ہم نے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، اور یہی کلمہ پڑھنے والا شخص اور یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اسی وجہ سے کہ اس نے مانا ہے، اس نے تسلیم کیا ہے، اس نے ایمان بالغیب کو قبول کیا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا یہ جنت میں چلا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک، کیا فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے بشیرا، خوشخبری دینے والے، لوگوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں، دین کو قبول کر لو، تمہارے لیے یہ انعامات ہیں، زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیابی اس دین میں مضمر ہے، اس دین کو مان لو، قبول کر لو، آخرت کی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے تیار کی ہیں، بشیروں و نذیرا، اور ڈرانے والے، جہنم کی آگ سے ڈرانے والے، اللہ کے نافرمانوں کو، اللہ کے باغی لوگوں کو، کافروں کو ڈرانے والے، اور جو گناہ گار ہیں ان کو ڈرانے والے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کسی خاص بستی کے لیے نہیں، خاص قوم کے لیے نہیں، کچھ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام لوگوں کے لیے بشیروں و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کیا تھے؟ اللہ رب العالمین نے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور حالات آپ نے دیکھ لیے کہ اقوام عالم کا انتظار تھا اور کس طرح کے حالات تھے، کس طرح سے ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا، کس طرح سے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، کس طرح سے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا جا رہا تھا، کس طرح سے قبائلی تعصب، نسلی تعصب، قتل و غارت، اور یہ سب کچھ عام تھا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی حالت میں
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بھیجنے کے کتنے مقاصد ہیں؟ 4۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اسی پر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ آئندہ جو ہمارا سبق ہوگا، جو ہمارا لیسن ہوگا، اس میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز اور آپ کا نسب اور پھر آپ کی ولادت انشاءاللہ یہ اگلے سبق سے ہم شروع کریں گے۔ تو آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے آخری بات میں، یا آپ آخری لیسن کا آخری حصہ اس کو سمجھ لیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان کیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ ذات جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول کو بھیجا، منہم جو انہی میں سے تھے، مکہ کے رہنے والے، قریش کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے ایک رسول کا انتخاب کیا، ایک پیغمبر کو مبعوث کیا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے فرائض کیا تھے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیات کو پڑھ کر انہیں سنائے گا۔ آج جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی خواہش مند ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین میں بن جائیں، وہ ان فرائض منصبی کو یاد کر لیں اور اس پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ کیا کام تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر میری آیات کو پڑھ کے ان کو سنائے گا۔ وہ پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، علیہم ان پر، آیاتی ہی اللہ کی آیات کو، وَيُزَكِّيهِمْ، تو پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کی جو آیات ہیں، اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، ان کو پاک کرنا، ان کے اندرون کو صاف کرنا، ان کے باطن کو پاک کر دینا، ان کو ایسا پاک کرنا کہ وہ ظاہری طور پر بھی پاک ہوں اور ان کا دل بھی صاف ہو، باطن پاک ہو جائے۔ تزکیہ نفس کرنا یہ اس رسول کی ذمہ داری ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دینا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور آسمان سے جو کتاب نازل ہوگی قرآن مجید، اس کی تعلیم کون دے گا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ علماء کی۔ اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ امت محمدیہ کی، کہ ہر شخص ان چیزوں کی تبلیغ کرے، ان کو لوگوں تک پھیلائے، لوگوں تک پہنچائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تیسری چیز کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم۔ وَالْحِكْمَةَ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ حکمت کی، سنت کی تعلیم دینا۔ تو یہ 4 فرائض منصبی جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، اللہ کا پیغام پہنچانا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دینا، وَالْحِكْمَةَ، اور سنت کی تعلیم دینا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے کہ لوگ واضح گمراہی میں تھے، گمراہ لوگ تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان میں ایک پیغمبر اور رسول کو بھیجا۔ تو یہ تھی عرب کی حالت اور اس وقت پائی جانے والی سلطنتیں اور سیاسی اور دینی حالات، جس کو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔